سیمسن ایک اسرائیلی شخص جسے خدا نے ایک بڑے مقصد کے لیے چنا تھا، ایک ایسا انسان جو تنہا ہزاروں انسانوں کو قتل کر دینے کی صلاحیت کا مالک تھا۔ اس کے پاس اتنی زیادہ طاقت کہاں سے آئی اور اس کی طاقت کا راز کیا تھا؟ لیکن ایک عورت کی محبت نے اس کو کیسے تباہ کر دیا؟ آج ہم اس ویڈیو میں بنی اسرائیل کے سب سے طاقتور ترین شخص سیمسن کے متعلق بات کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد قوم بنی اسرائیل میں رفتہ رفتہ سرکشی، بدفعلی اور بت پرستی پھر سے عام ہونے لگی۔ لہٰذا بطور سزا اللہ پاک نے قوم عمالقہ کو بنی اسرائیل پر مسلط کر دیا۔ قوم عمالقہ نے بنی اسرائیل پر حملہ کر کے ان کے شہر اور علاقے چھین لیے، ان کے لوگوں کو گرفتار کر لیا اور ان پر طرح طرح کے ظلم ڈھانے لگے۔ ایسے حالات میں بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام سیمسن رکھا گیا۔ سیمسن قبیلہ دانیال کی نسل میں سے تھا جو بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں میں سے ایک تھا۔ روایتوں کے مطابق سیمسن کی پیدائش سے قبل اس کی ماں نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ اگر اس کے گھر لڑکا پیدا ہوا تو وہ اسے شراب اور دیگر برائیوں سے دور رکھے گی، اس کے علاوہ زندگی میں کبھی اس کے بال نہ کٹوائے گی۔ لہٰذا سیمسن کی پیدائش کے بعد کبھی اس کے بال نہ کٹوائی گئی۔ سیمسن آہستہ آہستہ جب بڑا ہوا تو دوسرے لڑکوں کی نسبت جسمانی طور پر بہت زیادہ طاقتور تھا، اتنا طاقتور کہ ایک مرتبہ جنگل سے گزرتے ہوئے سیمسن کا سامنا ایک شیر سے ہو گیا۔ سیمسن نے اس شیر کو بکری کے بچے کی طرح چیر ڈالا۔ اس واقعے سے اللہ سیمسن کو یقین دلوانا چاہتا تھا کہ وہ کسی بڑے مقصد کے لیے چنا گیا ہے۔ سیمسن جان گیا تھا کہ اس کی غیر معمولی طاقت خدا کی طرف سے ہے۔ جب سیمسن جوان ہوا تو اس کی خواہش ہوئی کہ وہ قوم عمالقہ کے شیر کو دیکھے، لہٰذا یہ اپنی بستی چھوڑ کر قوم عمالقہ کا شیر دیکھنے کے لیے روانہ ہوا، جہاں پر سیمسن کی ملاقات تیمنا نامی ایک لڑکی سے ہوئی اور یہ دونوں آپس میں محبت کرنے لگے۔ اپنے خاندانی جھگڑوں کے باوجود ان دونوں نے ایک ہونے کا فیصلہ کر لیا، لیکن ان کی شادی کے دوران سیمسن قوم عمالقہ کے چند لوگوں سے شرط ہار بیٹھا۔ اب یہ طے ہوا کہ جب تک سیمسن شرط میں ہاری گئی رقم یعنی کپڑے کے 30 تھان لوٹا نہ دے گا تب تک اس کے ہونے والی بیوی تیمنا قوم عمالقہ کے پاس رہے گی۔ لہٰذا سیمسن مایوس ہو کر اس شہر سے نکل گیا۔ جب وہ کچھ دور گیا تو اسے ایک اسرائیلی قافلہ نظر آیا۔ اس نے اس قافلے میں موجود 30 آدمیوں کے مال و اسباب کو لوٹ لیا اور شرط میں ہاری گئی رقم چکانے واپس گیا، لیکن اس وقت تک تیمنا کا باپ اس کی شادی کسی اور شخص سے کر چکا تھا۔ غصے میں آ کر سیمسن نے قوم عمالقہ کے تمام کھیت جلا ڈالے، جس کے بدلے میں قوم عمالقہ کے لوگوں نے سیمسن کی سابقہ بیوی اور سسر کو قتل کر دیا۔ اس کے علاوہ ان لوگوں نے بنی اسرائیل کو مجبور کیا کہ وہ سیمسن کو قوم عمالقہ کے حوالے کر دیں۔ بنی اسرائیل نے اپنی جان بچانے کی خاطر سیمسن کو قوم عمالقہ کے حوالے کر دیا۔ جب قوم عمالقہ نے سیمسن کو پکڑا تو سیمسن نے قوم عمالقہ کے قابو میں آنے کے بجائے محض ایک گدھے کی ہڈی کی مدد سے قوم عمالقہ کے 1000 سپاہیوں کو قتل کر دیا۔ سیمسن کے اس کارنامے نے بنی اسرائیل میں اسے خوب مقبول بنا دیا، یہاں تک کہ بنی اسرائیل نے اسے اپنا سردار چن لیا۔ دوسری طرف قوم عمالقہ میں سیمسن کا خوف اس طرح بیٹھ گیا کہ وہ سیمسن کے مقابلے میں آنے سے کترانے لگے۔ ان کی غلامی میں رہنے والی قوم یعنی بنی اسرائیل اب سیمسن کے بل بوتے پر قوم عمالقہ سے جنگ کے خواب دیکھنے لگی۔ لہٰذا قوم عمالقہ کی نیندیں اڑ چکیں، وہ دن رات سیمسن کے خلاف سازشیں کرنے لگے، لیکن وہ اپنی کسی بھی چال میں کامیاب نہ ہو سکے۔ پھر آخر انہوں نے اپنی قوم سے دلائلہ نامی ایک عورت کو چنا جو نہایت ہی حسین و خوبصورت عورت تھی۔ اس عورت کو سیمسن کی طاقت کے راز جاننے کی ذمہ داری سونپی گئی اور بدلے میں عمالقہ کے تمام سرداروں نے اسے 1100 چاندی کے سکے دینے کا وعدہ کیا۔ وہ عورت سیمسن سے ملنے میں کامیاب ہو گئی۔ جب سیمسن نے اسے دیکھا تو وہ اس کے ناز و انداز سے متاثر ہو کر اس کا دیوانہ بن بیٹھا۔ اس طرح سیمسن اور دلائلہ ایک ساتھ وقت گزارنے لگے اور دونوں مزید قریب ہو گئی۔ ایک دن موقع دیکھ کر دلائلہ نے سیمسن کی اس کی طاقت کا راز دریافت کیا، جسے سیمسن نے ٹال دیا۔ یہاں تک کہ دلائلہ نے سیمسن کو دھمکی دی
کہ اگر وہ اسے اپنا راز نہ بتائے گا تو وہ اس سے علیحدگی اختیار کر لے گی۔ محبت کے ہاتھوں مجبور سیمسن نے دلائلہ کو بتایا کہ وہ جب سے پیدا ہوا تو اس کے بالوں کو نہیں کاٹا گیا اور اس کی شاندار طاقت کا راز بھی انہی بالوں میں ہے۔ لہٰذا ایک رات جب سیمسن دلائلہ کی گود میں سر رکھ کر سو رہا تھا تو موقع دیکھ کر دلائلہ نے سیمسن کے بالوں کو کاٹ دیا۔ اس رات قوم عمالقہ کے سپاہیوں نے سیمسن پر حملہ کر دیا، لیکن اس مرتبہ سیمسن اپنا دفاع نہ کر سکا۔ پھر قوم عمالقہ کے سپاہیوں نے سیمسن کی آنکھوں کو جلا دیا اور اسے گرفتار کر کے ایک کوٹھڑی کے اندر بند کر دیا گیا۔ اس کام کے بدلے میں دلائلہ کو خوب مال و دولت سے نوازا گیا۔ سیمسن پر فتح پانے کی خوشی میں قوم عمالقہ نے ایک تقریب کا اعلان کیا۔ قوم عمالقہ کا عقیدہ تھا کہ ان کے دیوتا دیجون نے انہیں سیمسن پر جیت دی، اس لیے وہ اس دیوتا کے مندر میں اپنی جیت کا جشن منانے جمع ہو گئی۔ اگلے دن تمام عام و خاص اور عوام اس جگہ جمع تھے۔ ایسے میں بادشاہ کے حکم پر ان کے سب سے بڑے دشمن سیمسن کو زنجیروں سے جکڑ کر پیش کیا گیا۔ محل میں تمام لوگوں نے اس کے ساتھ بدتمیزی کی اور اس پر کوڑا کرکٹ پھینکا۔ قوم عمالقہ فتح کے نشے میں چور اور عیاشیوں میں مصروف تھے۔ دوسری طرف سیمسن نے اپنے گناہوں سے توبہ کی اور اللہ سے دوبارہ طاقت مل جانے کی دعا کی، لہٰذا اللہ پاک نے اس کی سچی توبہ قبول کی اور پھر سے سیمسن کو طاقت لوٹا دی۔ سیمسن کو دوبارہ طاقتور دیکھ کر لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے، جہاں پر سیمسن نے بڑی دلیری کے ساتھ قوم عمالقہ کے لوگوں سے مقابلہ کیا۔ آخر سیمسن نے قوم عمالقہ کے 3000 لوگوں کو مار ڈالا اور اس مندر کو بھی گرا دیا جہاں لوگ جشن منانے کے لیے جمع ہوئے تھے۔ دوستو، اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے۔